بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الامی۔ قرآن پاک کی خوبصورت دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ میں یہ خوبصورت دعا آتی ہے تو اس سے پہلے جو مضمون چل رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حج کو کیسے کیا جائے، حج کی اصل روح کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ آپ نے بیت اللہ کو دوبارہ سے حاصل کرنا ہے اور اس کو اپنے مقام پر دوبارہ بحال کرنا ہے۔ وہ جو اس کی اصل روحانیت ہے، وہ جو اس کا اصل مقام ہے، اس پہ بیت اللہ کو واپس لانا ہے، یہ آپ علیہ السلام کا ٹارگیٹ تھا۔ لہٰذا وہ موضوع چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم ایک اور آیت مبارکہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا بہت اچھی چاہیے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اچھی دنیا چاہیے، تو وہ ایسا کیا گناہ کرتا ہے کہ اللہ پاک اس سے اتنا ناراض ہو رہے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ خلاق استعمال کیا گیا ہے، جو کہ خلق سے ہے۔ خلق سے ہی مخلوق بھی بنتا ہے اور مخلوق سے ہی اخلاق لفظ بھی ہے، یہ سب ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں۔ اس کا ایک خوبصورت پہلو تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ اللہ پاک مخلوق کو اپنا خاندان کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کا سب سے خوبصورت عمل کیا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کیے جائیں، تو گویا کہ مخلوق اور اخلاق کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ مگر خلاق لفظ جو آیا ہے یہ بہت مائنر درجے کے حصے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو یہ دعائیں مانگتا ہے کہ مجھے دنیا بہت اچھی چاہیے، تو ہم اسے آخرت کا ذرا سا بھی کوئی حصہ نصیب نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ ناراضگی شو کی گئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ صرف دنیا کو مانگا گیا ہے۔ یہاں سے بہت اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تمام مذاہب میں بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ عبادات اس لیے کی جاتی ہیں کہ اگر وہ عبادت کریں گے تو ان کو دنیا اچھی ملے گی، دنیا کا ان کو فائدہ نصیب ہوگا۔ لہٰذا جس کو اس کی عبادت سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ عبادت کیوں کروں، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے۔ لہٰذا عبادات کا مقصد کیا بن گیا؟ دنیا بن گیا۔ اگر دنیا ملے گی تو عبادت کی جائے گی، اگر نہیں ملے گی تو نہیں کی جائے گی۔ مگر افسوس کہ یہی نظریہ، یہی سوچ آج کے مسلمان کے اندر بھی ہے۔ میں نماز کیوں پڑھوں؟ میں نے نماز پڑھی تھی مگر مجھے نوکری تو نہیں ملی۔ میں نے بہت سارے وظیفے کیے تھے مگر میرا رشتہ تو اچھی جگہ پہ نہیں ہوا۔ میں نے یہ عمل کیا تھا مگر میرے کاروبار میں تو برکت نہیں ہوئی۔ لہٰذا میں نے اپنی ہر عبادت کو اس بات کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا یا مجھے اس سے کیا ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم تلاوت کیوں کریں، ہم روزے کیوں رکھیں۔ اور پھر ہم سمجھانے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو انہیں فائدے بتاتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، لیکن ہم انہیں عبادت کا مقصد نہیں بتاتے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ایک عبادت کا مقصد ہوتا ہے اور ایک عبادت سے حاصل ہونے والا فائدہ ہوتا ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔